نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن وجد حلاوة الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری ہماری اس امت کے لیے اور دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑا طویل اور معزز وسیلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرے اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نے فرمایا ما اعددت له ولا اسیر
صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، میں نے تو قیامت کے لیے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہے اور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہے اور نہ زیادہ روزے رکھے ہیں اور نہ زیادہ نفلی صدقات دیے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع احب، آپ قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ اٹھیں گے جس کے ساتھ آپ کی دنیا میں محبت ہو۔ تو گویا کہ جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، وہ اگرچہ زیادہ نفلی صدقات نہ بھی دے، زیادہ نفل نمازیں نہ بھی پڑھے اور زیادہ نفل روزے نہ رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی قیامت کے لیے تیاری بس یہ کافی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اساس اور بنیاد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قائم ہے کہ جس بندے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہو، کامل وابستگی ہو، تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ من کنا وجد حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں موجود ہوں گے وہ ضرور بضرور ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ محسوس کریں گے۔ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء ما لا یحب الا اللہ، کہ جو بندہ جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری فرمایا کہ ان یحب المرء ان یحب احدکم ان یکرہ فی النار، کہ تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ آگ کو اتنا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے جس طرح آپ نے آپ کو آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اور اسی طرح یہی بندہ کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جس طرح اپنی جان کو جلانا آگ میں ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ بندہ کفر کی طرف واپس جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ